بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، اگست کا مہینہ ہے اور اگست کا مہینہ ہم لوگوں کی آزادی کا مہینہ ہے۔ اپنی آزادی پر روشنی ڈالنے کے لیے اس کا ایک پہلو جس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کے جو یہاں کی ہماری لیڈرشپ تھی اس نے پیش کیا تھا۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بر صغیر میں ایک قوم نہیں بستی بلکہ دو قومیں ہیں۔ کون کون سی دو قومیں ہیں؟ ایک مسلمانوں کی قوم ہے اور دوسری غیر مسلم قوم ہے، تو اس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ قومیں آباد تھیں تو پھر یہ دو قومی نظریہ کیوں ہے؟ تین قومی، چار قومی، پانچ قومی نظریہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ دو قومی نظریہ تین، چار، پانچ، 6 قوموں کے لیے بنا ہے تو پھر باقی قومیں یکجا اور ایک قوم دوسری طرف کیوں ہے؟ مسلمان جو ہیں ان کی اپنی ثقافت ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، ان کا ایک عظیم بیک گراؤنڈ ہے، اور جو باقی قومیں ہیں وہ مسلمانوں کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بہت سارے حوالوں سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ دو قومی نظریہ وجود میں آیا، اور یہ وجود میں آنے کی وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات کے بارے میں جاننے سے پہلے مختصر سی تاریخ دہرا لیتے ہیں۔ 712 میں محمد بن قاسم یہاں پر آیا، مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا۔ 17ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی، برطانوی کمپنی تھی۔ انہوں نے یہاں تجارت کی غرض سے آنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہاں کے انتظامی امور پر قابض ہو گئے۔ 1857 کے اندر مسلمانوں نے ان کا قبضہ ختم کرنے کے لیے جد و جہد کی، لیکن اس وقت مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو وہ لوگ، انگریز لوگ، یہ بات سمجھ گئے کہ یہاں اگر کسی قوم سے ہم کو خطرہ ہے تو وہ مسلمان ہے، دو وجوہات سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے لیا ہے، اس لیے ہم سے واپس اقتدار مسلمان ہی لیں گے۔ دوسری وجہ کہ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے کہ جس کو جھکنا نہیں آتا، یہ یا تو شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، مغلوب ہو کر ان کو رہنا سکھایا نہیں گیا۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اگر یہاں پر کوئی خطرہ ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شروع میں یہ سوچ تھی کہ چونکہ ہم اتنے 100 سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ہم نے اس ملک کو، اس خطے کو اتنی ترقی دی، تو ہم پھر بھی انگریزوں کو نکال کر اکٹھے رہیں گے اور اس ملک کی، اس خطے کی ترقی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ قائد اعظم کا شروع میں یہ نظریہ تھا، اس لیے انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا، لیکن جلد ہی کانگریس کی دوغلی پالیسیوں کو دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ اب جب وہ مسلم لیگ میں آ گئے تو ان کے آنے سے مسلم لیگ کے اندر ایک نئی روح آ گئی۔ یہ مسلم لیگ کیا ہے؟ مسلم لیگ مسلمانوں کا سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ صرف سیاسی میدان میں مسلم لیگ نہیں بنی بلکہ علمی میدان میں اگر آپ دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند، مدرسہ سہارنپور، اس کے علاوہ کچھ عصری تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے، یعنی جو مسلمانوں کی ترقی کے لیے جس چیز کو ضروری سمجھتا تھا وہ کرتا گیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا، اور اس کوشش کو
سیاسی پلیٹ فارم پر جب متحد کیا گیا تو اس سیاسی پلیٹ فارم کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ حالانکہ غیر مسلم تو اور بھی ہیں، عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، تو مسلم اور غیر مسلم کی ایک تفریق کر کے ختم کیوں کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو منزل من اللہ احکام کی پابند ہے، باقی کوئی قوم بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے احکام کی پابند نہیں ہے۔ مسلمان واحد قوم ہے جن کے پاس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جو ختم نبوت کی دلیل ہے اور جس کا ترہ امتیاز اور جس کا فخر ختم نبوت ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کا قرآن ہے جو ساری دنیا کے اندر ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی طرح کا نسخہ ہے، کہیں زبر زیر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی اللہ کے نبی کی طرف کوئی چیز منسوب کرتا ہے تو اپنے سے لے کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیچ میں جتنے واسطے آتے ہیں ہر کسی کے نام بتانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو قومی نظریہ بنا کہ ایک وہ قوم ہے جو اپنے منہ سے اگر بات نکالتی ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتی ہے تو اپنے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان سارے واسطے بیان کرتی ہے، اور جو دوسری قوم ہے وہ من مانی کرتی ہے۔ ان کو نہ تہذیب کا پتہ ہے، نہ تمدن کا پتہ ہے، نہ احکام الہی کا پتہ ہے۔ اس لیے مسلمان علیحدہ قوم ہیں، غیر مسلم علیحدہ قوم ہیں۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور اسی کی بنیاد پر یہ نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھا دو قومی نظریہ، اور یہ دو قومی نظریے کی تعلیمات کیا ہیں؟ دو قومی نظریے کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم شادی کے موقع پر سنت کے مطابق شادی کریں۔ اگر کوئی غمی کا موقع ہے تو سنت کے مطابق اس وقت کو گزاریں، ہم اپنے کام سنت کے مطابق کریں، غیر مسلم اپنے کام اپنے طریقے سے کریں۔ دنیا دیکھے کہ واقعی ہی ٹھیک تھا، یہ علیحدہ قوم ہے، مسلمان قوم علیحدہ ہے، اس کے طور طریقے اور ہیں، غیر مسلم علیحدہ ہیں، ان کے طور طریقے اور ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں اور غیر مسلموں کے طور طریقے آپس میں مل گئے ہیں۔ آج کے دور میں دو قومی نظریے کا اگر کوئی نعرہ لگائے تو اس کے لیے پریشانی بن جائے گی کہ میں کس طرح کہوں کہ مسلمان غیر مسلموں سے علیحدہ ہیں، مسلمانوں کی شادی پر بھی وہی رسمیں ہیں جو غیر مسلموں کی شادی پر ہیں۔ اگر مسلمانوں کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے گھر میں ہوتا ہے۔ غیر مسلم بھی صبح اٹھ کے 9 بجے آفس جاتا ہے ناشتہ کر کے، مسلمان بھی صبح 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کر کے آفس جاتا ہے، نماز مسلمان نہیں پڑھتا، تلاوت مسلمان نہیں کرتا، تو کس طرح مسلم اور غیر مسلم میں ظاہری فرق کریں؟ آج اگر دو قومی نظریے کا نعرہ لگائے تو دو قومی نظریے کیا، جو سامنے انسان کھڑا ہوگا کہ یہ انسان، اس کا نظریہ اور ہے، اس کا نظریہ اور ہے، تو دونوں کی شکل کلین شیب ہے، کیسے پتہ چلے گا مسلمان کون سا ہے، غیر مسلم کون سا ہے؟ مسلمان بھی چوری کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ٹھگ بازی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں بھی قتل و غارت گری ہے، غیر مسلموں کے ملک میں بھی قتل و غارت ہے۔ مسلمان بھی اپنے مسلمان گھرانوں کی عزت لوٹنے میں پیچھے نہیں ہے، غیر مسلم بھی پیچھے نہیں ہے۔ مسلمان بھی
چادر اور چار دیواری کی حکومت کو تار تار کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، تو آج کے دور میں اگر اس دو قومی نظریے کو دیکھا جائے اور یہاں پر لاگو کیا جائے تو لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را جو تمہیں اسلام سکھاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھیں، صبح سویرے اٹھ کر تہجد پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آفس میں کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، وقت پر جائیں، اپنا کام کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو پتہ لگے کہ مسلمان اس طرح کا ہوتا ہے۔ گالم گلوچ سے پرہیز کریں، دوسرے کی عزت اچھالنے سے پرہیز کریں، دوسرے کو عزت دیں۔ یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ میرے بھائی یہی ہے کہ مسلمان علیحدہ ہیں، ان کی تہذیب علیحدہ ہے، ان کا تمدن علیحدہ ہے، ان کا رہن سہن علیحدہ ہے، ان کی خوشی علیحدہ ہے، ان کی غمی علیحدہ ہے۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر آج ہم نے اس نظریے کو دفن کر دیا ہے۔ ہماری بھی شادی بیاہ کے اوپر سنتیں نہیں رسم و رواج ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی شادی بیاہ پر بھی رسم و رواج ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو رسم و رواج ہوتی ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہاں رسم و رواج ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی دو قومی نظریے کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس دو قومی نظریے کے مطابق ڈالیں کہ ہم نے یہ ملک دو قومی نظریے کے نام پر لیا تھا، اور جو ہماری قوم کا نظریہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ تو آج اس نظریے کے ساتھ وفا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی دو قومی نظریے کا پیغام ہے، یہی قیام پاکستان کا پیغام ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دو قومی نظریے کی عملی طور پر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔